ونصلي على رسول الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں جو ابھی پڑھی گئی ہے اس میں ایک واقعہ بیان کیا، وہ تفصیل طلب واقعہ ہے. خندق والوں کا تذکرہ فرمایا. کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو اس زمانے کے بادشاہ نے مسلمانوں کو آگ کے کنویں میں ڈال دیا تھا. آگ دہکائی اور اسی میں مسلمانوں کو جھونک دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو سمجھایا کہ اخدود والوں نے اور آگ میں مسلمانوں کو جھونک دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا. تو اس زمانے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. بہرحال تفصیل طلب ہے، لیکن اللہ نے آگے جو سمجھایا کہ تم مسلمانوں کو پریشان کرتے ہو، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہو. تو اتنی بات یاد رکھنا، جن لوگوں نے ایمان والیوں کو پریشان کیا، اذیت پہنچائی، آگ میں ڈالا اور پھر توبہ اور استغفار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت ترین عذاب ہوگا، جلنے کا عذاب ہوگا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقٌ. اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ جو ہے ہر ظالم اور کافر کو پکڑے گا. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. کہیں قرآن میں إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ کی پکڑ دردناک پکڑ ہے. اخذ عزیز مقتدر، ایک قدرت والا غلبے والا جب پکڑتا ہے اور جب دبوچتا ہے پروردگار پھر اللہ چھوڑتا ہے. تو یہ ظالم جو اس زمانے میں، ہر زمانے میں جب بھی ظالموں نے ظلم کی انتہا کیا تو پھر اللہ نے ان ظالموں کو پکڑا. بڑے بڑے ظالم موجود ہیں اس زمانے میں، آپ دیکھ لیجیے. فرعون اور فرعون کی اولادیں، ان کے چیلے مرے تھوڑے ہیں، ہمیشہ رہیں گے ظالم. لیکن اس صورت میں اللہ نے واقعہ بتایا کہ دیکھو فرعون، اس کا لشکر، اور قوم سمود کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، اللہ نے کیسے کیسے ظالموں کو تہس ناس کیا. اس لیے مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسلمان دو کام ضرور کرے. دیکھیے دنیا دار الاسباب ہے، دعا کا اہتمام کرے، تدبیر بھی کرے. آج صرف دعا ہم لوگ کرتے، تدبیر نہیں کرتے. موجودہ زمانے میں جمہوری ملک کے اندر آپ رہتے ہیں تو اب ظالم سے نمٹنے کے لیے دعا کا اہتمام کریں اور پھر اس ظالمین کے ظلم کے خلاف جو ہمارے پاس طاقت ہے اس طاقت کا استعمال کریں. وہ طاقت کیا؟ ووٹ کی طاقت ہے، باقی کچھ نہیں آپ کے پاس. آپ کو ہتھیار طاقت ہے نہیں، آپ کے پاس کوئی حملہ کرنے کی طاقت ہے نہیں، تو آپ کے پاس کیا طاقت ہے؟ ووٹ کی طاقت. ووٹ کا مس یوز نہ کریں، صحیح استعمال کریں. لیکن بس وہی ہے کہ بکری اور ریول ہے، چرواہا کوئی نہیں ہے جو لے کے چلے ہم کو، جو صحیح راہ دکھائے، جو صحیح رہنمائی کرے. بلکہ گھر میں 4 آدمی ہیں تو چاروں ووٹ الگ الگ ڈالتے ہیں. یہ ہے مسئلہ آج کی دنیا میں. لیڈرشپ نہیں، ہمارے پاس کوئی ہے نہیں کہ ہم کچھ فکر کے ساتھ کچھ مقابلہ کر سکیں دشمن کو. اور اس کے بعد اگر امام، مسجد کے امام اگر سمجھانے کی کوشش کرے، کہتے ہیں امام کا کام ہے امامت کرنا، سیاست میں دخل کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مولوی علماء کی، مجتہدین کی اور محققین علماء کی بات نہیں مانو گے تو ایسے جوتا کھائیں گے سب قوم. علماء وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ دانشوران کچھ سیاست کرے، کچھ قوم کا بھلا کرے. اس لیے علماء نے منبروں کو، مدرسوں کو سنبھال رکھا ہے. لیکن لگ رہا ہے کہ اب مدرسے ہی، جب سیاسی رہنما ہی نہیں رہیں گے تو مدرسے کیا رہیں گے؟ نہ مدرسہ رہے گی، نہ خانقاہ رہے گی، نہ مسجد رہے گی. تو مولویوں نے طے کیا کہ بھائی اب ہم کو نکلنا ہوگا، قوم کو، فرد کو سمجھانا ہوگا. اللہ تو پکڑیں گے، وہ تو ظالم کو تو چھوڑیں گے نہیں، لیکن ظالم کو سے نمٹنے کے لیے طاقت تو ہمارے پاس استعمال کریں. اب آپ نے یا اللہ مچھر بھگا دیجئے، تدبیر کرو گے نہیں کرو گے؟ کہ دعا سے کام چل جائے گا مچھر سے؟ یا روزانہ مچھر سے یا اللہ بچا دیجیے. کہاں مچھر بھاگ رہے ہیں؟ کوئی مچھردانی لگا رہا ہے، کوئی اگربتی لگا رہا ہے، کوئی پنکھا چلوا رہا ہے ٹھنڈک کے باوجود. کیوں آپ تدبیر کیوں کرتے ہیں پنکھا چلانے تاکہ مچھر بھاگے؟ تو ہم اور آپ کسی مچھر کو بھگانے کی طاقت نہیں رکھتے. صرف دعا سے مچھر نہیں بھگا سکتے، تدبیر کرنی پڑ رہی ہے.
تو بڑے بڑے جو کھچر کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو ہم بھگا دیں گے اسی دعا سے؟ تدبیر کرنی پڑے گی، اور تدبیر ہمارے پاس صرف ایک ہے بس، کیا ہے؟ ووٹ۔ لیکن اس کا بھی ہم استعمال نہیں کر پائے۔ ووٹ مطلب شہادت، گواہی دے رہے ہیں۔ تو آپ جب ووٹ ڈالنے جائیے تو نیت کریے کہ اللہ میں ووٹ ڈال رہا ہوں، ظلم کے خلاف ڈال رہا ہوں، اور جو اسلام کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ڈالنا ہوں، مسلمانوں کی عزت اور بہبودی اور فلاحی کے لیے ڈالنا ہوں۔ یہ سب نیتیں ہونی چاہیے۔ لیکن کسی کو کیا نیت ہوتی، بس اپنا مفاد، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کچھ فائدہ پہنچا دیا، بلکہ مسلمانوں کا حال ہے کہ ووٹ بیچ دیتے ہیں، 1000 2000 روپے پکڑایا سائڈ سے، ووٹ اسی کے دے دیے۔ کیا ہے بھائی؟ کیسی بے غیرتی ہے؟ مر جانا چاہیے ووٹ بیچنے والے کو، جب ووٹ بیچنا اسی وقت تو مر جانا چاہیے اسے۔ بھائی تم اتنے بڑے بے ایمان ہو گئے کہ اپنا ووٹ بیچ رہے ہو؟ یہ تو شہادت ہے کسی ممبر کا، جب الیکشن ہوتا دیکھیے بھی کیا صورتحال ہے، کتنی خریداری ووٹوں کی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، دنیا سمجھ لیجیے ایک طرح سے تباہی کے دہانے پر، بربادی کے دہانے پر ہے، اور بربادی اور تباہی سے بچانے والی جو قوم ہے وہ صرف مسلمان، باقی دنیا کی ساری قومیں دنیا کو مٹانے میں لگی ہوئی۔ بھائی سائنس پڑھ کر کے کیا کیا؟ ایٹم بم بنایا، دنیا کو تباہ کیسے کرنا ہے، دنیا کو مارنا کیسے ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جو جس کا اکنامی سب سے بڑھی ہوئی جس کی ہے وہ امریکہ ہے۔ سب سے زیادہ ہتھیار کہاں بنتا ہے؟ امریکہ میں۔ وہ لوگوں کو لڑا کر کے ہتھیار بیچتا ہے، یہی نہیں؟ جسے اپنے محلے میں 2 لڑائی ہے، تیسرا آدمی مزہ لیتا ہے، اور دونوں بیوقوف آدمی لڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی لڑتے رہیے، ظالم اپنا ظلم کرتا رہے گا، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ظالمی کو ظلم سے بچے کیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حلف الفضول بنایا تھا، اس میں لوگوں نے قسمیں کھائی تھی کہ مکے کے اندر کوئی ظلم ہوگا تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ، اور اس تنظیم کا نام تھا حلف الفضول۔ اس میں چونکہ فضیل اور فضل نام کے لوگ شریک تھے، اس لیے اس تنظیم کا نام حلف الفضول پڑ گیا۔ کیا ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہم محلے میں ایسی تنظیم بنائیں جو ظلم کے خلاف؟ کوئی تربیت نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جس قوم کے اندر رہنما اور لیڈر کوئی نہ ہو وہ قوم کیا ہوتی ہے؟ دشمنوں نے کیا کیا؟ ہمارے لیڈروں کو، دانشوروں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کیا، ہٹا بھی دیا، جیلوں میں ڈال دیا، اور جو دینی رہنما تھے اب ان کے نمبرات نوٹ کیے جا رہے ہیں، مسجدوں کے امام کو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آپ سوچتے ایسے رہ جائیں گے؟ اس لیے کہ جب علماء اور صلحاء اور محققین اور دانشوران جب دونوں ہٹ جائیں گے تو قوم بکری کی ریوڑ کی طرح جہاں چاہیں گے ہٹا کے لے کے جائیں گے، چاہے بے ایمان بنائے چاہے کافر بنائے، جو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ سوچیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کس سطح پہ جا چکے ہیں۔ معمولی چیز پر جھوٹ بولتے ہیں، سچائی ہے ہی نہیں، کاروبار میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، بیویوں کے ساتھ ظلم، غصہ آ گیا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ کیا مطلب بھائی؟ ایک وقت کا کھانا پکانے پتہ چل جائے تو ساری حریری دور ہو جائے گی۔ ایک بچے کو رات میں دیکھنا پڑ جائے ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی نوجوانوں کی۔ بچہ کس انداز سے رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا، ماں دیکھتی ہے، لیکن ان بیویوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ساس نے کیا کیا؟ بہو کو تنگ کر دیا جینا، لیکن بیٹی کے لیے سوچتا ہے کہ داماد اچھا ملے، اور جب بیٹے کی جب شادی کی، جب بہو آ گئی تو بیٹے کو کیا ہے؟ مس یوز کرتی، کیا ہے؟ غلط ذہن ڈالتی ہے، اسے مس گائیڈ کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں غلط رہنمائی کرتی ہے۔ یہ صورتحال گھروں کے اندر، مطلب آپ اندازہ لگائیں، گھر میں، محلے میں، آبادی میں، لوگوں میں، معاملات میں، سب جگہ بگاڑ ہے۔ کیا درست کی جائے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب قلم کی طاقت کسی قوم کے پاس نہ رہے، اس قوم کا مٹنا بہت جلدی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قلم کی طاقت ہے ہی نہیں، ہے ہمارے پاس قلم، سمجھتے ہیں نا قلم، اور قلم کی طاقت پہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں، یہودی النسل ہیں، یہودی کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں جن میں آپ کا بس نہیں چلے گا۔ وہ آپ کو دیکھیں گا اچھا ہی
وہ داڑھی نہیں دیکھتے، وہ صرف مسلمان نام دیکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں اپنا تشخص باقی رکھو، اپنی اسلامی شناخت باقی رکھیے، اصل مسلمان بن کے رہیے اور کسی کی پرواہ نہ کریے۔ اگر اصلی مسلمان آج بھی ہو جائیں سادے سودے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکتی۔ اور دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے قریبی میں غالب کر کے دکھایا، 40 سال جنگ کیا ہے، لیکن اپنے اسلامی شناخت، اسلامی بدوباس، اسلامی لباس، اسلامی شکل کو انہوں نے ختم نہیں کیا، اسلامی قانون نافذ کر کے رہا اور دنیا کو چیلنج کر دیا کہ ہم مذہب اسلام قائم کریں گے، چاہے ہمارا ملک تم تسلیم کرو چاہے نہ کرو۔ اور دنیا نے دیکھ لیا، ان کے اکنامی کو بڑھا دیا، ان کے ڈالر کی کہا، ان کا پیسہ بھی بڑھ گیا، ان کا سکہ بھی بڑھ گیا، اور ان کے یہاں باقاعدہ تجارتیں اور بزنسیں لوگ کرنے والے بن گئے، اور کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ قوم ہے، اور ہم لوگ اس سے بتاؤ تو 2.5 کروڑ ہیں، ہم لوگ تو 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں، اور وہ لوگ 2.5 کروڑ آبادی کے اندر، ان کے اندر غیرت دیکھو، جذبہ دیکھو، یہ چیز۔ اور ہم لوگوں کا حال ہے چبدی چھوڑ دی، پتہ چلا اپنے امام ہی کو حملہ کر دیں، مار ڈالیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنے امام کی برائی، اپنے مقتداؤں کی برائی، اپنے رہنماؤں کی بدگمانیاں سب گھسی ہوئی، اور اس کے بعد کہتا ہوں آج مولانا زیادہ کھائے گئے، اب لیجیے، اور آپ جب کھا جاتے تب نہیں، تو مولانا جی کا لقمہ دیکھیں، یعنی ہر طرح لین سے دیکھیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بارے میں کسی کے بارے میں دیکھتا ہوں قوم کا حال ہے، لیکن بہرحال علماء نے لکھا اسی میں گھس کر کام کرو گے، سننا پڑے گا۔ لیکن ایک ضابطہ سن لیجیے، قرآن کا میں سناتا ہوں، ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے، وہ لوگ جو مومنین کو پریشان کرتے ہیں، ایمان والیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، کوئی جرم نہیں تھا، بغیر جرم کے ایسا کیا تم نے، تو سمجھ لیجئے اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، کھلا گناہ کیا، تو ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا اللہ۔ اسی لیے ایذائے مسلم حرام ہے، اس لیے کسی عالم کو، کسی امام کو پریشان کیا جائے۔ اس لیے ابھی سے دماغ صحیح رکھیے، آنے والے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دو طرح کے رہنما ہوتے ہیں، ایک دنیاوی، ایک اخروی رہنما، جنہیں لیڈران۔ لیکن اب لیڈران بھی گیدڑان ہیں، وہ کہاں بھی چلے جائیں، رام للہ کی پوجا کرنے لگے، کیا کریں کوئی بھروسہ نہیں، وہ کس مندر میں جا پوجا پاٹ شروع کر دے کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن اتنا ہے کہ دینی جو رہنما ہے انشاءاللہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، لیکن دنیاوی جتنے رہنما میں نے دیکھا ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیا بھروسہ کیا ان کو کرتے۔ اس لیے بہت خطرناک جملہ ایک بڑے عالم نے لکھا ہے، اور میں نام نہیں لوں گا ان کا، لیکن آپ ان سے بدگمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے لکھا لیڈران قوم یہ گیدڑان قوم ہیں، جو اپنے خیر خواہ نہیں، وہ قوم کے کیا خیر خواہ ہوں گے، جو اپنا ایمان نہیں بچا سکتے وہ قوم کا ایمان کیا بچائے۔ اس لیے اپنے اطمینان کے ساتھ، اللہ کی پکڑ تو رہے گی، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، جب اپنی ظلم کی انتہا کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا تاج ناش کریں گے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ان اللہ لا يملي الظالم حتى اذا لم يفلت۔ سب روایات آیات سب موجود ہیں کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پکڑے گا چھوڑے گا نہیں۔ یہ تو اللہ بھی ایک کام ہے، اللہ کا حکومت کو بیٹھانا، کرسی سے اتارنا سب اللہ بھی ایک کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، تدبیر بھی کریں، اور ہمیں اتحاد اور یکسانیت کے ساتھ ایک جگہ ووٹ ڈالنا چاہیے۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کچھ سمجھ میں آ رہے ہی نہیں آ رہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر سمجھا دیں گے، اور نہیں تو اللہ بھی سمجھائیں گے، اور نہیں تو زمانہ سمجھا دے گا۔ اگر ہم لوگ بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو زمانہ سمجھاتا ہے قوم کو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو صحیح فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔